السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، معاشیات میں بنیادی تصورات پہلے سبق کے سب یونٹ کا مطالعہ کریں گے جو خواہشات کی درجہ بندی ہے۔ عام طور سے خواہشات سے مراد تشفی کی کمی، یعنی خواہشات کے معنی جب ہم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری تشفی ہوتی ہے، کچھ حد تک ہم کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو اس طرح خواہشات کے معنی ہے تشفی کی کمی، اس کی درجہ بندی کی گئی ہے، جیسے معاشی اور غیر معاشی خواہش۔ معاشی خواہش سے کیا مراد ہے؟ وہ خواہش جس کے لیے ہم قیمت ادا کرتے ہیں اسے معاشی خواہش کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کے بدلے میں قوت خرید یعنی زر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں، جیسے اشیاء، غذا، دوائیاں وغیرہ۔ یہ معاشی خواہش ہے، یعنی قیمت کے بدلے میں ہمیں ملتی ہے، تو اسے معاشی خواہش کہا جاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف غیر معاشی خواہش کسے کہتے ہیں؟ وہ خواہش جس کے لیے ہمیں قیمت ادا کرنا نہ پڑے اسے غیر معاشی خواہش کہا جاتا ہے۔ جیسے جتنی بھی قدرتی چیزیں ہیں، یعنی قدرت کی جانب سے ہمیں مفت میسر ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا شمار غیر معاشی خواہش میں آتا ہے، جیسے ہوا، سورج کی روشنی، جنگلات وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کا شمار قدرتی اشیاء میں ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیں قدرت کی جانب سے مفت میں ملتی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی قیمت ادا کرنا نہیں پڑتی، تو اسے غیر معاشی خواہش کہا جاتا ہے۔ معاشی خواہش جس کے لیے ہمیں قیمت ادا کرنا پڑے، یعنی ہم زر یا روپیے پیسے کے بدلے میں جو چیز خریدتے ہیں اسے معاشی خواہش کہتے ہیں۔ غیر معاشی خواہش میں قیمت کے علاوہ، یعنی جس میں قیمت ادا کرنا نہ پڑے اور ہمیں چیزیں فراہم ہوں، قدرت کی جانب سے مفت میں حاصل ہوتی ہے، اسے غیر معاشی خواہش کہا جاتا ہے۔ اس کی مزید درجہ بندی جو کی گئی ہے وہ ہے انفرادی خواہش اور مجموعی خواہش۔ عام طور سے انفرادی خواہش کسے کہتے ہیں؟ وہ خواہش جو ایک شخص کی تشفی کرے اسے انفرادی خواہش کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر میں ٹو ویلر خریدتا ہوں یا کار خریدتا ہوں تو یہ میری انفرادی خواہش ہے، یا ایک ڈاکٹر آلے کا استعمال کرتا ہے، ایک جج اپنا کوٹ پہنتا ہے، ایک وکیل اپنا کوٹ پہنتا ہے، یہ انفرادی خواہش ہے، یعنی ایک شخص کی خواہش کی تشفی کرتی ہے۔ اور اس کے برخلاف مجموعی خواہش، عام طور سے اسے سماجی خواہش بھی کہا جاتا ہے، جس سے تمام لوگوں کی خواہشات کی تشفی ہو، اسے مجموعی خواہش کہتے ہیں۔ جیسے ریلوے میں سفر کرنا، عام طور سے اگر ہم دیکھیں ریلوے میں ایک شخص سفر نہیں کرتا بلکہ مجموعی طور پر کل طور پر ایک سے زائد افراد سفر کرتے ہیں، تو اسے مجموعی تشفی جو حاصل ہوتی ہے اسے مجموعی خواہش کہتے ہیں۔ یا برخلاف اس کے اگر ہم دیکھیں لگژری بسیس میں بھی ایک سے زائد افراد جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، تو ایک سے زیادہ لوگوں کی خواہشات جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، تو اسے جو ہے مجموعی خواہش جو ہے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی مزید درجہ بندی جو ہے وہ کی گئی ہے ضروریات، تعیش یا آرام دہ اشیاء، اس میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ضروری خواہشات کیا ہیں؟ عام طور سے ضروریات سے مراد بنیادی ضروریات، چاہے امیر ہو یا غریب شخص، سب سے پہلے بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے۔ بنیادی ضروریات میں عام طور سے جو ہے روٹی،
کپڑا، مکان، صحت اور تعلیم ہے۔ تو امیر ہو یا غریب شخص سب سے پہلے بنیادی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ بنیادی ضروریات پوری ہونے کے بعد اگر ایک شخص کے پاس زائد پیسہ بچتا ہے یا زائد زر ہے تو وہ جو ہے اس کے بعد تعیش اور آرام دہ کی خواہش کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ جیسے تعیش کی اشیاء میں کون سی چیزیں آئے گی؟ مثال کے طور پر واشنگ مشین، مکسچر، پریشر کوکر، یہ تمام تعیش کی اشیاء ہیں۔ ضروری خواہشات پوری ہونے کے بعد تعیش کا نمبر آتا ہے۔ مثال کے طور پر واشنگ مشین کی مثال اگر لیتے ہیں، یعنی جو کام پہلے گھنٹوں میں ہوتا تھا کپڑا دھونے کے لیے، آج وہ کام منٹوں میں ہو رہا ہے۔ یعنی واشنگ مشین میں جو ہے فوراً یعنی 10 سے 15 منٹ میں جو وہ کپڑے پورے دھل جاتے ہیں، تو اس لیے جو وہ تعیش کی چیز ہے۔ مکسر کی مثال لے لیں، مکسر میں عام طور سے جو ہے مسالہ وغیرہ جو ہے وہ پیسا جاتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ کام زیادہ وقت میں ہوتا تھا، لیکن مکسر کی ایجاد نے وہ وقت کو اور کم کر دیا، یعنی کم وقت میں جو ہے کام جلد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح واشنگ مشین، مکسر، پریشر کوکر وغیرہ یہ تعیش کی اشیاء ہے۔ اس کے بعد آرام دہ خواہشات۔ عام طور سے آرام دہ خواہشات جو ہے امیر شخص کی طرف سے ہوتی ہے۔ غریب لوگ آرام دہ خواہشات نہیں کرتے۔ وجہ یہ کہ غریب لوگوں کے پاس قوت خرید زر یا روپیہ پیسہ نہیں ہوتا۔ تو آرام دہ خواہشات میں کون سی چیزیں ہیں؟ اے سی ہے، کار ہے، عالی شان عمارت ہے۔ ان تمام چیزوں کی مانگ اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام چیزیں امیر شخص کرتے ہیں جن کے پاس زائد روپیہ پیسہ یا قوت خرید ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ آرام دہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اے سی، کار، کولر وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کا شمار جو ہے آرام دہ خواہشات میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جزوی معاشیات کی خواہشات میں جو جزو دیا ہوا ہے وہ اشیاء اور خدمات۔ اشیاء سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جس سے انسانی خواہشات کی تشفی ہو اسے اشیاء کہتے ہیں۔ جیسے بطور غذا جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سبزی ترکاریاں ہیں، فروٹ ہے، دال ہے، چاول ہے، گیہوں وغیرہ ہے، ان تمام چیزوں کا فرنیچر ہے، تمام چیزیں جس سے انسانی خواہشات کی تشفی ہوتی ہے اسے اشیاء کہا جاتا ہے، یا جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا شمار اشیاء میں ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے خدمات سے بھی انسانی خواہشات کی تشفی ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، اساتذہ، فیکٹری اور صنعتوں میں کام کرنے والے مزدور، ان تمام چیزوں کا شمار جو ہے خدمات میں ہوتا ہے۔ تو خدمات سے بھی انسانی خواہشات کی تشفی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر مریضوں کی خدمت کرتا ہے، اساتذہ طالب علم کو پڑھاتے ہیں، ایک وکیل اپنے موکل کو خدمات فراہم کرتا ہے، فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور یا صنعتوں میں کام کرنے والے مزدور اپنے آجر یا منتظم کو اپنی خدمات دیتے ہیں اور بدلے میں معاوضہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح خدمات سے بھی انسانی خواہشات کی تشفی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلا تصور جو دیا ہوا ہے وہ افادہ یا یوٹیلیٹی۔ افادہ عام طور سے فائدے سے بنا ہوا ہے۔ اس کی تعریف ہے انسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ شے جو انسانی خواہشات کو پورا کرنے کی تشفی کی صلاحیت ہوتی ہے اسے افادہ کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف اس طرح ہے انسانی خواہشات کو پورا کرنے والی وہ صلاحیت جو کسی شے میں موجود ہو اسے افادہ کہتے ہیں۔ جیسے چوک میں میرے لیے افادہ ہے، کیوں کہ میں اس کا استعمال کر رہا ہوں۔ بورڈ میں میرے لیے افادیت ہے، کیوں کہ میں اس کا استعمال کر رہا ہوں۔ ڈسٹر ہے، اس کا میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میرے لیے اس میں افادیت ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم قلم اور نوٹ بک کا استعمال کرتے ہیں، کیوں کہ اس کے لیے اس میں افادیت ہے۔ ہم ہر وہ چیز استعمال کرتے ہیں جس میں افادیت ہوتی ہے، وہ چیز استعمال نہیں کرتے جس میں افادیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سیب اور کریلے کی مثال لے لوں۔ جیسے مجھ کو اگر سیب پسند ہے
تو میں وہ چیز خریدوں گا، کیوں کہ اس سے مجھ کو افادیت ملے گی۔ اس کے برخلاف کریلا عام طور سے دیکھے تو بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ پسند ہوتا ہے، تو جس کو پسند ہوگا کریلا اس میں اس کی افادیت ملے گی۔ کریلا مجھ کو ناپسند ہے تو اس سے مجھ کو افادہ نہیں ملے گا۔ تو ہر وہ چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں اور افادیت ہوتی ہے تو اسے جو ہے افادہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قدر یا جسے ہم کہتے ہیں ویلیو، قدروں کو دو حصوں میں منقسم کیا گیا ہے، جیسے قدر استعمال اور دوسرا جو ہے قدر کا تبادلہ۔ ان دو حصوں میں عام طور سے جو ہے قدر کو تقسیم کیا گیا ہے اور انہی دونوں کو جو ہے کہا جاتا ہے قدر کا تضاد۔ تضاد عام طور سے جو ہے ہم ضد کو کہتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر یہ دونوں اصطلاحات جو دی ہوئی ہے، قدر استعمال اور قدر تبادلہ، کسے کہا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ ایک اشیاء کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے۔ قدر استعمال جیسے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جس میں استعمال کی قدر بہت زیادہ ہے، جیسے پانی میں استعمال کی قدر بہت زیادہ ہے لیکن تبادلے کی قدر انتہائی کم ہے۔ وجہ کہ عام طور سے جو ہے پانی ہمیں مفت میسر ہوتا ہے، قلت کے سبب ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ کس کے سبب؟ قلت کے سبب عام طور سے اس کی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اگر قلت نہیں ہوتی پانی کی تو اس وقت جو ہے ہم اس کی زیادہ قیمت ادا کرتے۔ تبادلہ بولے تو لین دین کرنا، اسے تبادلہ کہا جاتا ہے۔ تو پانی میں استعمال کی قدر بہت زیادہ ہے جبکہ تبادلے کی قدر انتہائی کم ہے۔ برخلاف اس کے بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں تبادلے کی قدر بہت زیادہ اور استعمال کی قدر انتہائی کم ہوتی ہے، جیسے سونا اگر عام طور سے ہم دیکھیں تو سونے کا استعمال جو ہے خواتین کرتی ہے یا عورتیں کرتی ہیں، تو سونا جو ہے اس میں تبادلے کی قدر بہت زیادہ ہے، یعنی اس کے لیے قیمت ہم بہت زیادہ استعمال دیتے ہیں لیکن اس کی استعمال کی قدر انتہائی کم ہے، یعنی موقع کی مناسبت سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی تقریبات ہے تو اس وقت جو ہے سونے کا استعمال کیا جاتا ہے، شادی بیاہ ہے، فنکشن ہے، تو اس وقت لوگ سونا پہنتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، لیکن تبادلے کی قدر بہت زیادہ ہے۔ اگر آج موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں سونا 1 تولہ یعنی 10 گرام 45,000 سے 50,000 روپیہ ہم اس کا تبادلہ دیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں۔ تو اس طرح اسے قدر کا تضاد کہا جاتا ہے، یعنی پانی میں استعمال کی قدر زیادہ، تبادلے کی قدر کم، یعنی قیمت ہم کم دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف سونا، اس میں تبادلے کی قدر بہت زیادہ لیکن استعمال کی قدر انتہائی کم۔ تو اس طرح کم اور زیادہ یہ جو ہے یہ تضاد ہے، تو اس لیے اسے قدر کا تضاد کہا جاتا ہے۔ ہیرا بھی قدر تبادلہ میں ہی آتا ہے، یعنی ہیرے کے لیے ہم تبادلے کی قدر بہت زیادہ ہے لیکن استعمال کی قدر انتہائی کم ہے۔ تو اس طرح بنیادی ضروریات کی بات کی جائے تو بنیادی ضروریات میں استعمال کی قدر بہت زیادہ لیکن تبادلے کی قدر کم ہے۔ جیسے غذائی اشیاء اگر ہم عام طور سے دیکھیں، جو روزمرہ کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی استعمال کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی قیمتیں کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اسے قدر کا تضاد کہتے ہیں۔ جو کم اور زیادہ ظاہر کیا گیا ہے یہ تضاد ہے، کم اور زیادہ۔ تو یہ دونوں مثال کم اور زیادہ تضاد کی وضاحت کرتی ہے، جو قدر کا تضاد ہے یعنی قدر استعمال اور قدر تبادلہ۔ تو پانی میں قدر استعمال بہت زیادہ اور تبادلے کی قدر کم، اور اس کے برخلاف سونا اور ہیرا، اس میں تبادلے کی قدر بہت زیادہ اور استعمال کی قدر انتہائی کم ہے۔ تو اس طرح یہ قدر کے تضاد کو واضح کرتی ہے۔ شکریہ۔